تنویر خاص بھی اپنے نیوز چینل سی دا ورلڈ تھرو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے، یعنی دنیا کو تنویر کی طرح سے دیکھیں۔ پہلے میں اردو میں کروں گا، پھر کوشش کروں تھوڑا انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ کروں۔ بڑا ضروری ہے، میں دیکھ رہا ہوں دنیا میں جنگیں شروع ہو چکی ہیں، بلکہ جب سے میں پیدا ہوا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی جنگ، کوئی نہ کوئی فساد، کوئی نہ کوئی ایشو چلتا رہتا ہے۔ تو میرا خیال تھا کہ میں بتاؤں اپنا کرٹیکل طور پہ، یعنی کہ تنقیدی طور پہ میں اس پہ انالیسس کروں کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں جو بلیورز ہیں، یعنی مسلمان کہہ سکتے ہیں اس کو بلیور، مسلمان تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ابراہیم بھی مسلمان تھے، عیسیٰ بھی مسلمان تھے۔ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جھک جائے جب اللہ کا حکم کسی میسنجر کے ذریعے، رسول کے ذریعے آئے، وہ کتاب میں محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں دنیا کا مالک ہوں، تم نے اس کتاب کو فالو کرنا ہے، اس کتاب کی جو ہدایت ہے، اس کے اگر تم دنیا کو فساد نہیں پیدا کرنا تو اس کتاب میں جو حکم ہے اس کے مطابق کانسٹیٹیوشن میرا ہے اور تم نے اس میں آئین کے مطابق دنیا گزارنی ہے۔ تو میں تنقیدی لحاظ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمان اس وقت پوری دنیا میں تباہ کیوں ہو رہے ہیں، اور اللہ کیوں نہیں فرشتے بھیج رہا، اور کیوں مدد نہیں کر رہا، خاموش ہے۔ کائنات کا مالک گاڈ آلمائٹی، بھگوان اللہ، گاڈ جو بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ اب میں اس کو یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ شروع میں جو اگر آپ پڑھیں جو کتاب ہے، انسان اللہ کی کتابیں ہیں گاڈ کی، اے آدم کی اولاد، تم ایک خاندان ہو، ایک نیشن ہو، ایک قوم ہو، تمہارا ایک گاڈ ہے، ایک اللہ ہے، ایک بھگوان ہے۔ میں تمہیں کتابیں بھیجتا رہتا ہوں رسولوں کے ذریعے تاکہ تم اس کے مطابق دنیا میں امن چین سے رہ سکو، لیکن یاد رکھنا تم نے میرے علاوہ انسانی یا کسی بت کو بنا کے اس کی پرستش نہیں کرنی، وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ لیکن اب ہم نے کیا کیا ہے، لاکھوں کروڑوں کے حساب سے ہر گلی میں بت بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ پیر ہے، چاہے وہ مزار ہے، چاہے وہ گرو کے نام سے ہندوؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے بدھا کے نام سے بدھسٹ کے 6000 گرو بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے چرچز میں، گرجا گھروں میں، یا یہودیوں کے ٹیمپل میں۔ پوری دنیا میں ہر طرف ہر بندہ کہتا ہے جی میری کتاب پڑھو، میرے پاس علم زیادہ ہے، اور آپس میں برباد ہو چکے ہیں۔ ایک خاندان کے بجائے ہماری شکلیں ایک جیسی ہیں، ہماری آنکھیں دو ہیں سب کی، ہماری ناک ایک ہے، منہ ایک ہے، جسم کے خال ایک ہیں، اس کے باوجود ہم نے مختلف خدا بنا کے، مختلف گاڈ بنا کے، اور ہم برباد ہو رہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ کتابیں لکھتے ہیں، اللہ گاڈ کہہ رہا ہے قیامت، بھگوان کہہ رہے ہیں آپ کو بار بار کہ کتابیں مت لکھنا، میں بھیجوں گا اپنے رسول کے ذریعے، وہ کتاب جو ہوگی پوری کائنات کے لیے ہوگی، ہدایت، تم سب کے مسائل حل کرے گی، اور جو یونیورسل، جو پوری کائنات کا مالک ہے، اس کی رہنمائی، اس کا آئین، اس کا کانسٹیٹیوشن کتاب کے ذریعے دنیا چلانا۔ نہیں سنتے، کتنی کتابیں موجود ہیں، لائبریری بھری پڑی ہیں، پیروں کی، ملاؤں کی، مولویوں کی، بدھسٹ کی، ہندوؤں کی، کروڑوں کے حساب سے ہر بندے نے کتاب لکھی ہوئی ہے۔ قتل کرتے ہیں ایک دوسرے کو کہ تم کافر ہو، کہتے تم ظالم ہو۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے درمیان میں سے پورے کائنات کا مالک میں چنتا ہوں، کسی انسان کو ہدایت دیتا ہوں تو اس کی بات سننا اور تبدیل ہونا، جب بھی کوئی بات کرے تو سوچنا، لیکن نہیں، کچھ نہیں کر رہے۔ جب کوئی آتا ہے اس کو مذاق اڑاتے ہیں، اسے قتل کر دیتے ہیں، اس کی زندگی عذاب کر دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کا جو کر رہے ہیں وہ چھوڑنا نہیں چاہے، وہ برباد ہو چکے ہوں۔ اللہ نے کہا تھا دین کے ٹکڑے مت کرنا، ایک ہو تم پوری دنیا کے۔ اب ہر طرف فرقے بن کے لڑ رہے ہیں، مسجدیں بن رہی ہیں، فرقوں میں بٹ چکے ہیں، ہر فرقے نے کتاب لکھی ہے، ہر فرقہ الگ راستے سے جا رہا ہے، نہیں سنتے۔ اللہ نے کہا تھا ایک میری یونائٹڈ مسجد بنانا، ایک مسجد، ایک کتاب، ایک رسول، ایک اللہ ہوگا، اور جو میرے رسول آئیں گے، جو بھی انسان ہوں گے، وہ میری آیت پڑھیں گے تو وہ علم جو ہے وہ کوئی اس کے مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ تو سوچنا، ہر طرف مسجدیں بھری ہیں، گرجے گھر ہیں، چرچز کی بھرمار ہے، ایک گلی کے اندر 20 چرچز ہیں، ٹیمپلز ہیں، ہر طرف ایک دوسرے کو لڑتے ہیں، اسے کافر کہتے ہیں، نفرت ہی نفرت پھیلا دی انہوں نے۔ اللہ اس لیے تو نہیں آ رہا، اللہ کہہ رہا ہے میں نے ہدایت دی تھی، میری بات سنتے نہیں۔
پوری دنیا میں فرقے کی مسجدیں بنا کے پوری دنیا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا تھا مرے ہوئے لوگوں کو بلانا نہیں، جو بندہ مر جاتا ہے پتھر ہو جاتا ہے وہ تمہیں کیسے دے سکتے ہیں کوئی چیز، وہ خود مرا پڑا ہے۔ ہمارے ہر طرف مزاروں کا ڈھیر ہے، ہم وہاں پہ جا کے دعائیں مانگتے ہیں، مرے لوگوں سے ہماری مدد فرما۔ اللہ اس لیے مدد نہیں کر رہا ہماری۔ اللہ نے کہا تھا سیکس باؤنڈری، سیکس کا مطلب ہے مرد اور عورت کا ملاپ، اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا پیدائش بڑھے بار بار، اور خاندانی سسٹم میں سکون پاؤ، کٹھے ہو جاؤ، لیکن نہیں سنا اس بات کو بھی۔ مردوں سے کہا نظریں نیچے رکھو، نہیں سنتے۔ وہ میں عورتوں سے کہا نظریں نیچے رکھو اور اپنے جسم کی نمائش نہ کرو، کپڑے ٹائٹ مت پہنو کہ لوگ دیکھ کے مرد بھڑکیں۔ اپنے جسموں کے اوپر چادر اوڑھی رکھو، اپنے بریسٹ کو کور کرو، ٹائٹ کپڑے مت پہنو، لیکن نہیں سنتے۔ اللہ نے کہا تھا پراسٹیٹیوشن، جسم فروشی نہیں کر سکتی عورت کوئی مرد جو بھی ہے، اور شادیاں نکاح کو آسان کرو، اسٹیٹ بھی کرے۔ پوری دنیا میں کوٹھا چل رہے ہیں، پوری دنیا میں گناہ کے اڈے چل رہے ہیں، کوئی گلی ایسی محفوظ نہیں جہاں پہ کوئی جسم فروش مرد یا جسم فروش عورت بیٹھی نہیں ہوئی۔ اللہ کیوں آپ کو بھی مدد کرے گا آپ کی؟ اللہ نے کہا تھا آپس میں ڈیٹنگ سیکرٹ لورز نہیں ہوں گے، خفیہ محبتیں نہیں چلیں گی، خاندانی سسٹم تباہ ہو جاتا ہے۔ کوئی متاع نہیں چلے گا ٹیمپرری، چاہے 2 مہینے کے لیے 6 مہینے کے لیے متاع، کوئی مسیار جیسی حرکتیں نہیں ہوں گی ٹیمپرری۔ سیکرٹ لورز نہیں ہوں گے، چھپ کے ملنا نہیں ہوگا، چھپ کے کہیں ملیں گے نہیں۔ اللہ چاہ رہے کہ یہ جو اگر تم یہ کام کرو گے تو خاندانی سسٹم برباد ہو جائے، کوئی عورت بچہ پیدا ہی نہیں کرے گا، اور ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ایک مرد اور کئی عورتیں نکاح کر سکتے ہیں اگر وہ جسٹ انصاف کرے اور کوشش کرے اسٹیٹ بھی ان کی مدد کروائے۔ زیادہ بچے پیدا ہوں گے، ان کو سپورٹ کرے گی اسٹیٹ، لیکن کوئی سپورٹ سسٹم نہیں ہے۔ زنا پھیل چکے گلی گلی، گناہ کے ادارے چل رہے ہیں، اور جو اسٹیبلشمنٹ ادارے ہیں وہ خاموشی سے بیٹھے ہیں۔ کیوں اللہ آپ کی ہیلپ کرے؟ کیوں اوپر سے آپ کے فرشتے بھیجے؟ آپ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ اللہ کہہ رہا ہے کوئی بندہ کنوارا عورت مرد نہ رہے 13 سال کی عمر کے ہوتے، جب آپ کے اندر خواہش ہوتی ہے سیکس کی، اسی وقت نکاح کرو۔ کچھ نہیں ہو رہا، کوئی نہیں ایسا کر رہا۔ اور جی اس لیے کہ ہمیں تو پڑھنا ہے نا، ہمیں تو بچے ابھی تو پیسے کمانے ہیں، ہمیں ایجوکیشن لینی ہے، ہمیں گھر لینے، گاڑیاں لینی ہیں۔ اسی دوران وہ زنا پھیلتا جا رہا ہے، بدکاری پھیلتی جا رہی ہے، کوٹھے پھیلتے جا رہے ہیں، سیکرٹ لورز پھیلتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ آپ کی مدد کیوں کرے گا جب آپ اس کی بات نہیں مانتے؟ اللہ نے کہا میسٹربیٹنگ، یعنی اپنی جنسی خواہش اپنے ہاتھ سے یا کس طریقے سے عورت مرد کرتے ہیں، اس سے انسانی سیڈ کو، ان کے بیجوں کو ضائع مت کرنا۔ نہیں جی، جب نکاح ہی نہیں ہوگا تو لوگ کیا کریں گے؟ پوری دنیا میں سیکس ٹوائز جو کھلونے وہ بک رہے ہیں کھلے عام، پوری دنیا میں ننگی فلمیں چل رہی ہیں، 24 گھنٹے بچے بڑے دیکھ کے اپنے سارے میسٹربیٹنگ سیڈ ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کی کیوں مدد کرے؟ کہاں سے انجل بھیجے؟ ٹرسٹ نہیں ہے۔ دوسرا اللہ کہہ رہا ہے اور مرد جو ہے وہ گھر کے لیڈر ہیں، مرد گھر کا لیڈر ہے، اور بچے اور بیویاں اس کی فرمانبردار ہونی چاہیے، یہ حکم الہی ہے۔ نہیں ہو رہا، پوری دنیا میں عورتوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے، پڑھائی سے، ہر لحاظ سے، اپنے جسم کی نمائش سے، گناہ سے، اداروں سے۔ پوری دنیا میں طلاقوں کا ریشو بڑھ گیا ہے، انگزائٹی ایشو، لیک آف ٹرسٹ ہے ہی نہیں، اعتماد ہی نہیں ہے، پورے گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ اللہ کیوں آپ کی مدد کرے گا؟ بچوں سے کہا جا رہا ہے باپ کے سامنے، ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو اور جھک کے ملو ان کو ساتھ۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ میجورٹی بچے اس وقت ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ان کی خدمت نہیں کرتے اور ان کو بے عزت کرتے ہیں۔ اللہ کیوں آپ کی مدد کرے گا؟ اللہ نے کہا تھا کسی کو قتل نہ کرنا، ہر طرف قتل و غارت ہو رہی ہے۔ اللہ نے کہا کہ آپس میں گفتگو کرو تو آواز اونچی مت کرنا۔ ہر طرف دیکھیں جھگڑے ہیں، گھروں میں جھگڑے ہیں، باہر جھگڑے ہیں، اونچی ہیں، شور ہے، ایک دوسرے کو دباتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں۔ اللہ کیوں آپ کی مدد کرے گا؟
ایک دوسرے کی جاسوسی مت، سپائی نہیں کرنا، جاسوسی نہیں کرنا، چھپ کے مت دیکھنا کیا کر رہے ہیں، یہ بڑا سخت گناہ ہے، سب کر رہے ہیں، ملکی ادارے کر رہے ہیں 24 گھنٹے، کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ ایک دوسرے پہ تہمت مت لگانا، چھپ کے جھوٹے الزام مت لگانا، 4 گواہ پیش کرنا ورنہ میں تمہیں، اور اگر 4 گواہ جو نہیں پیش کر پایا اس کو سزا دو۔ کہاں سزا ہو رہی ہے؟ جو ایکیوز کرتا ہے اس کی نیوز کو پوری دنیا میں پھیلا دیا جاتا ہے اور خوش ہوتے ہیں، وہ بیچارہ بندے کی زندگی، عورت کی یا بندے کی تباہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کی آپ بات نہیں مان رہے ہو، کیا مان رہے ہو؟ اونچا نہ بولو، اپنی آوازیں نیچے رکھو، لیکن ہم اونچا بولتے بدتمیزی کرتے ہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے۔ اور مال کو دبا کے مت رکھو، کھانے کو لوگوں کو دو اگر تمہارے پاس زیادہ ہے، اپنی جو ویلتھ ہے اس کو بانٹو، خاندان کو دو، ضرورت مندوں کو دو۔ میں نے تمہارے لیے ہمیشہ کی جنتیں رکھی ہیں جس میں تمہاری پوری کی پوری سلطنت ہوگی، جو چاہے گا ملے گا، لیکن نہیں کر رہے۔ بینک بھرے ہوئے ہیں، سونے کا ڈھیر گھروں پڑے ہوئے ہیں، تجوریوں میں سونا رکھے، پتھر رکھ کے بیٹھے گئے، لوگ باہر بھوکے مر رہے ہیں۔ سٹاکس خرید کر کے پیسے رکھ دیے ہیں، بینکوں میں پیسے رکھ دیے ہیں، لیکن پوری لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ پوری دنیا کی غربت بڑھتی جا رہی ہے، بھوک ہے، گھر نہیں ہے کسی کے پاس، پانی نہیں ہے، اور بینکوں میں اور گولڈ رکھے ہیں۔ اللہ کیسے آپ کی مدد کرے گا؟ اللہ نے یہ بھی کہا تھا کوئی بھی مرد عورت سنگل مت رہے، ہر کوئی نکاح کرے تاکہ دنیا کا نظام سکون سے چلے۔ اب میجورٹی اس وقت اکیلے رہ رہے ہیں اور سب گناہ کام کر رہے ہیں۔ سوچیں اللہ آپ کی مدد کیوں نہیں کر رہا؟ مسلمان ملکوں کے اوپر پوری دنیا میں حملے ہو رہے ہیں، لاکھوں قتل ہوئے ہیں، غربت میں، تکلیف میں۔ اللہ جنگ بدر میں، میرا خیال یاد نہیں کون سی جنگ تھی، اس میں اللہ نے قدرت نے جب انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی، گاڈ از انف، انٹا یونیورسل پاور، تو اللہ نے کتنے پرندے بھیجے تھے؟ برڈس 5000، اینجلز یعنی فرشتے بھیج کے اس نے پوری قوم کو تباہ ختم کر دیا، تھوڑے سے لوگوں کے کیونکہ انسان وہ تھے تھوڑے سے لوگ جن کو یقین تھا کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن جو لا ہے، ہمارے دنیا کائنات کا مالک ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اب کیوں نہیں بھیجتا وہ؟ آپ کے 11 ملک صفحہ ہستی سے تباہ ہو چکے ہیں، غربت میں، آپ تکلیف میں، کیونکہ آپ کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں۔ ایک عمل پہ پوری دنیا اللہ نے پورا بستیاں تباہ کر دی، آپ تو 50-60 عمل کر ہی رہے، کیوں نہیں اللہ مدد کر رہا؟ سوچیں کیوں نہیں کر رہا؟ جائیں دوبارہ اپنی کتاب پڑھیں، جو ہولی کتابیں ہیں، قرآن کو پڑھیں، تبدیل ہوں تاکہ قدرت واپس آپ پہ رحم فرمائے۔ جائیں تبدیل ہو جائیں، اللہ آپ کی معافی کو قبول کرے گا۔ معافی مانگیں، ایک بن جائیں، ایک مسجد بنائیں، ایک کتاب پہ بنیں، کتابیں سب باقی کو چھوڑ دیں، ایک دوسرے کی خدمت کریں، نکاح کو آسان کریں، زنا کو ختم کریں، ایک دوسرے کے اوپر تہمت برزی ختم کریں، ایک دوسرے کے اوپر جاسوسی کرنا چھوڑ دیں، اور ہر کام اچھا کریں، دنیا میں امن چین کریں، تو اللہ آپ کے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ جھک جائیں، معافی مانگیں، چھوڑیں جو دنیا کر رہی تھی، آگے چلیں، ایک قوم بن جائیں، دوبارہ چینج ہو جائیں، تبدیل ہو جائیں، اس سے پہلے کہ وہ ایک آواز دے اور بلاسٹ آئے اور پوری دنیا ایک کوڑے کا ڈھیر ہو جائے۔ لیکن دنیا یہ ختم نہیں ہوگی۔ آپ کو یاد ہے کہ جتنی بھی قومیں تباہ ہوتی ہیں ان کی جو روحیں ہیں وہ آگ میں ڈال دی جاتی ہیں، اور پھر وہ کبھی اس کو واپس موقع نہیں ملے گا۔ تو بچیں اس ٹائم سے، تبدیل ہو جائیں، فرقہ بندی چھوڑ دیں، غیر ضروری کتابیں لکھنا چھوڑ دیں، مساجد کو جتنی بھی فرقہ بندی ہیں ان کو بند کریں پیار محبت سے، جو بھی بت پرستی کے اڈے ہیں، پیروں کے، مزاروں کے، ان کو پیار محبت سے مسجدوں میں کنورٹ کریں، اور پھر کام کریں، لوگ کھانا دیں، بیج بوئیں، سبزی اگائیں، گندم اگائیں۔ اللہ پانی دنیا کے ہر بھیجتا ہے، مٹی آپ کے پاس ہے، پتھر آپ کے پاس ہے، اپنے ملک ٹھیک کریں، سارا وقت لوگوں کی خدمت میں کریں، نکاح کریں بچوں کی ٹائم پہ، اسٹیٹ کو گھر بنا کے دینے چاہیے سب کو مل کے، آپ کے پاس کروڑوں وہاں میں کام کریں، تو پھر اللہ آپ کو معاف کر سکتا ہے۔ ورنہ پھر آپ کے پاس تو سوچیں کہ اللہ آپ کیوں نہیں مجھے مدد کر رہا۔ کوئی اسلامک ملک ایسا نہیں ہے جس پہ
تکلیف نہیں ہے. تو دوسرا اب یہ مت سمجھے کہ دوسرے جو ملک طاقتور ہیں ان کو اللہ سزائیں نہیں دے رہا. امریکہ میں کئی شہر تباہ ہو جاتے ہیں، ٹورنیڈو آتا ہے، اوپر سے بھگولا آتا ہے، وہ پورا کا پورا شہر اڑا دیتا ہے. پورا ایک ابھی پچھلے دنوں ٹیکسس کے اندر نیو آرلین ایک شہر تھا، وہ بارش زیادہ ہوئی، پورا وہ دریا اٹھا اور لاشیں پورے شہر کی لوگ دیکھ رہے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، بھوکے مرنا شروع ہو گئے. یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ گزشتہ 20 سال سے ہو رہا ہے. سزائیں ان کو بھی مل رہی ہیں. سزائیں ایران کے اندر 50,000 وہ ہوئی تھی جب ارتھ کوئک آیا تھا، یعنی کہ زلزلہ. سزائیں ٹرکی بھی مل رہی ہیں، زلزلہ ہے. پاکستان میں بھی کئی زلزلے ہیں، 90,000 لوگ. آپ کیوں نہیں سبق سیکھتے کہ یہ سزائیں ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اب گناہ پہ چلے جا رہے ہیں، کتاب پڑھتے نہیں آپ. قرآن کتاب کو دیکھیے اور اب ٹھیک ہوں اپنے آپ کو. اللہ کو پسند نہیں کہ آپ 24 گھنٹے دوسرے وہ خراب. اللہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کٹھے ہو کے آدم کے اولاد کے ساتھ کام کریں، اس کی لوگوں کی خدمت کریں اور ایک اللہ کی عبادت کریں. یہی تو وہ چاہتے ہیں. اس لیے سارے جو مسائل میں نے بیان کیے اس کو ٹھیک کریں اور آ جائیں. موقع ابھی تک ہماری روح ابھی ہمارے جس سے موجود ہے. اللہ میں ہدایت دے جی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.